ہوں پڑھیے جی پڑھیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. من، ایون، ایتن، ماذا، کم، کیفا، اینا، انا، ایانا. یہ ہیں اسماء استفہام. اب یہ ایک مشکل چیز ہوتی ہے. اب اسماء استفہام کی ترکیب کو ترکیب میں کیسے پہچانا جائے. اسماء استفہام ترکیب میں کیا واقع ہوتے ہیں. اسماء استفہام دو طرح کے ہیں. کچھ اسماء استفہام وہ ہیں کہ جن میں زمان اور مکان کا معنی پایا جاتا ہے، جیسا کہ اینا، انا، متا. ایانا اور اینا کا معنی ہوتا ہے کہاں. اس میں مکان کا معنی پایا جا رہا ہے. انا بمعنی کائفہ بھی ہوتا ہے اور بمعنی اینا بھی ہوتا ہے، یعنی کہاں. جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت بی بی مریم سے پوچھا تھا انا لاکی حاضا، یعنی کہ یہ تازہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں. تو اس کے بعد متا ہے. متا کا معنی ہے کب، تو اس کے اندر زمان کا معنی ہے. ایانا کا معنی بھی ہوتا ہے کب، اس کے اندر بھی زمان کا ہونا ہے. ایان کا معنی بھی ہوتا ہے کب، اس کے اندر بھی زمان کا ہوتا ہے. ہونا ہے، لہذا سب ہوتا ہے. لہذا جن اسماء لہذا استفہام جن میں اسماء استفہام میں زمان کا معنی ہے یہ ہمیشہ مفعول فی بنیں گے، کیونکہ مفعول فی ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر زمان یا مکان کا معنی پایا جائے. تو یہ ترکیب میں ہمیشہ مفعول فی بنیں گے اور محلن منصوب کہلائیں گے. کیونکہ یہ مبنی ہے تو مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، اس لیے محلن منصوب کہلائیں گے. اس کی چند مثالیں دیکھ لیتے ہیں. جیسے اینا ذہبا میں اینا جو ہے یہ بن جائے گا مفعول فی مقدم، اور ذہبا فعل کا فاعل سر ذہبا کے اندر ہے، ہاں ضمیر جی فاعل بن جائے گی. جی تو ذہبا اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. اس طرح اگر بعض اوقات ایسا ہو کہ اینا کے بعد فعل نہ ہو تو پھر ذہن میں آتا ہے کہ پھر اس کی ترکیب کس طرح ہوگی. تو پھر بھی یہی ترکیب ہے کہ یہ مفعول فی بنے گا. جیسے اینا ہوا، تو اس میں اینا مفعول فی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ یہاں اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، تو وہ ہم ثابتہ نکالیں گے. تو یہاں ثابتہ فعل محذوف ہوگا، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہوگا اور اینا جو ہے یہ مفعول فی ہوگا. اور یہ پورا جملہ ضمیر ہوا ضمیر کی خبر مقدم بنے گی، اور ہوا ضمیر مبتدا ہے مؤخر بنے. تو اس کے علاوہ باقی جو متا ہے اینا ہے ان کی بھی اسی طرح ترکیب ہوگی. جیسے متا تذہب، تو یہاں متا مفعول فی مقدم ہے. تذہبا کا تذہبوں کا تذہبو کا اسی طرح تذہبو کا مفعول میں جی متا مفعول فی مقدم ہے تذہبو کا. اور اسی طرح ایانا یوم القیامتی ہے، تو یہاں ایان ثابتہ کا مفعول فی بنے گا. تو اب آگے چلتے ہیں کہ ان کے اندر زمان اور مکان کا معنی نہیں ہوتا تو وہ کیا ہے. یعنی من، ما. تو ان کے علاوہ کی پہچان کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان میں استفہام پر مشتمل جملہ کا جواب بنا لیں. یعنی یہ اسمائی استفہام جو ہیں جس بھی جملے میں، تو اس جملے کا ہم نے جواب بنانا ہے، اور جتنا پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی جواب بنانا ہے، کم یا زیادہ نہیں بنانا. اب وہ جو جواب ہوگا اس جواب کو ہم اس جواب کی ہم ترکیب کریں گے. تو اس میں استفہام نہیں آئے گا، اس کے بدلے میں کوئی اسم آئے گا. تو اس میں استفہام کے بدلے میں جو بھی اسم آئے گا، جواب میں اس اسم کی جو بھی ترکیب بنے گی، تو اس میں استفہام کے بدلے میں جو بھی اسم آئے گا، اب جواب میں اس اسم کی جو بھی ترکیب بنے گی، تو اس میں استفہام کی بھی وہی ترکیب ہے. ہاں اس کی مثال جیسے ما ما ہاذا، کتابوں نے ہم نے جواب بنانا ہے. تو اس میں استفہام ہے، اس کے بدلے میں کون سا اسم آتا ہے. مثلا اس کا جواب آتا ہے ہاذا کتاب، تو اس کے اندر اسم آیا ہوا ہے، یہ ماں کے بدلے میں کتاب آئی ہوئی ہے. کیونکہ حضرت وہی جو سوال میں مشغول تھا وہی جواب میں آیا ہے. تو ماں یہ کیا ہے. ماں یہ ماں ہونا چاہیے تھا، ماں نہیں. ماں یہ کیا ہے، ہاں ماں یہ کیا ہے. سمجھ میں. ہاں یہ
माँ जो है ना ये क्या है, किताब है, समझ में आई बात। जी तो यानी हाजा हाँ है किताब, किताब। ये ये किताब किताब माँ के माँ बदले के में, बदले में। अब हमने किताब को देखना है कि ये क्या बन रहा है। तो यहाँ किताब खबर है, जो माँ की जगह पे उससे माँ की तरकीब हल हो गई है कि वो खबरे मुकद्दम, हम्म, और रहा, हाजा मुब्तदा हाजा, है। हाँ हाजा मुब्तदा, जवाब के अंदर हाजा मुब्तदा है, और किताब खबर है। तो किताब माँ के बदले में आई है, लिहाजा जवाब में किताब की जो तरकीब आई हुई है, माँ हाजा जो सवाल है उसमें भी हमने किताब वाली ही तरकीब करनी है, यानी माँ को हम यहाँ खबर मुकद्दम बनाएंगे क्योंकि इसके जवाब में किताब आया था, और किताब को हमने खबर बनाया था। ये हमने पढ़ लिया कायदा। कायदे से मेरे ख्याल में आपको काफी हद तक बात समझ में आ गई होगी। जी समझ में आ गई है? जी। सर थोड़ा थोड़ा। अभी हम तरह इसको सेट करते हैं ना अभी हमने, ठीक है जी। अब हमने अब सेट करना है इसको। जी रहमान अली साहब। ये साबाता क्या चीज है? साबाता कैसे बनाते हैं? ये क्या चीज है? ये फेले मुकद्दर है, वो आपको इंशाल्लाह जब हम अल्लाह ने अगर आपको मौका दिया, जब आपने नाहव पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगी बात इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो अब हम जरा चलते हैं, अब हम जरा इसको थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, उसके बाद फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। बिलफर्द जी, ये देखें कायदा हमने ये पढ़ा कि बाद ऐसे अस्मा हैं जो किसके माना में होते हैं, मफूल फी के उसमें होते हैं, जिसके अंदर क्या माना पाया जाता है, वक्त या जगह का माना पाया जाता है। ठीक जी है जी। अब वक्त या जगह का माना पाया जाए तो उसकी तरकीब किस तरह होगी, वो आपने अभी पढ़ी भी सही, लेकिन दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। देखें बिलफर्ज, ये देखें उसने पहली मिसाल की क्या दी थी, उसने पहली मिसाल ये दी थी, ये उसने पहली मिसाल दी थी, असल में ये थी, क्या है, अब यूं कह लें कि आईन ज़हाबा बिलफर्ज, क्या था, आईन, आईना ज़हाब। आईन ज़हाबा, सॉरी, ये आईन ज़हाबा है। ठीक है जी। अब इसकी तरकीब जी हम किस तरह कहेंगे कि आईना को हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, आईना ज़र्फ़ ज़मान, क्या बनेगा, ये बनेगा ज़र्फ़ मकान। ठीक है ना जी। जी। बमाना, बमाना इस्तिफ़हाम, क्या बनेगा, ज़र्फ़ ज़मान बमायना इस्तिफ़हाम। इस्तिफ़हाम। ठीक है ना जी। मंसूब महल्लन, मंसूब महल्लन, मसलन मफ़ऊल बिही, मफ़ऊल फी, मफ़ूल फी मुकद्दम सर। मफ़ऊल फी, मफ़ऊल फी मुक़द्दम। ठीक है जी। बात समझ में आ गई। तो जी ज़हाबा के सर। अंदर फेल, फेल अपने फाइल मफ़ऊल फी से मिलकर जुमला फेल या खबरिया हुआ। ठीक हो गया जी। ये बात समझ में आ गई। जी सर। बताइए, नहीं अभी तो इसमें कोई फर्क है तो बताएं। जी सर, जी मुझे समझ आ गया। जी, इकरा बेन आपके समझ में आ गया। जी सर, आ गया समझ। चलें, ठीक हो गया। अब रहमान भाई, चूंकि आप जो है ना वो इब्तिदा में हैं, तो आपको थोड़ा बहुत अगर समझ में आ रहा है ना, तो ये भी आपके लिए काफ़ी है। इंशाल्लाह मज़ीद आगे चलकर इंशाल्लाह आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी जी। ये हाँ, जहाँ तक क्या, बात क्लियर हो गई। जी, नहीं सॉरी सर, इधर बच्चों को बोल रही थी। अच्छा ठीक हो गया। ये जहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यूं करना है कि भाई अब हमने किताब खोलनी है। हम अब किताब खोलते हैं, उसकी हम तरकीब करते हैं अभी। बिलफर्द एक तो वो थी कि बात के जो हमने क्या करना था कि ये जो ज़र्फ वाले हैं हमने उनको मफूल फी बनाना है। ठीक है जी। अब मजीद इस पर बात करना जो है ना वो इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। अब जो है ना मा हाजा, अब ये जो किताब है, ये जो मा हाजा की जो मिसाल है, ये माँ जो है ना जहाँ पर ये देखें मा हाजा, इसको आप तरकीब में उम्मे अब्दुर्रहमान साहब आप पहले क्या बनाती थी जी, मा हाजा की तरकीब किस तरह करती थी पहले आप तकरीबन। जी सर, ये माँ को मुब्तदा बनाते थे और हाजा उसकी खबर। हाँ, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों दुरुस्त नहीं अच्छा। है, उसकी वजह है। उसकी वजह ये है कि ये मा हाजा है ना, मा हाजा, हमने जी। इसका बनाना है जवाब। बिलफर्ज ये कि अच्छा। ये मा हाजा है, हमने इसके बनाया जवाब। आया हाजा कूबन, यानी ये क्या है, ये प्याला है। तो अब देखो कि माँ की जगह यहाँ पर क्या आया है, कोबुन।
کوبن آیا ہے، تو کوبن کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ خبر خبر بن رہا ہے. تو یہاں پر ما استفہام کے کیا بنائیں گے ہم؟ اس کو خبر بنائیں گے، لیکن خبر مقدم بنائیں گے. اب بات سمجھ میں آئی ہے؟ جی سر. سر ہاں کیونکہ خاصہ بھی تو بن سکتا ہے، مبتدا تو وہ بھی بن سکتا ہے، اسم اشارہ ہے اور معرفہ ہے، مبتدا بن سکتا ہے. نہیں، یہ ما دیکھیں نا. اچھا دوسری بات یہ، چلو یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم سوال ہی کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ ما کو کیوں نہیں بناتے مبتدا؟ سوال تو یہ ہے کہ آپ ما کو کیوں نہیں بناتے مبتدا؟ ما مبتدا نہیں بن سکتا. پہلی بات ہے کہ ما مبتدا بن بھی نہیں سکتا. اس کی کیا وجہ ہے پتہ ہے؟ جی جی سر. کیا؟ کیوں یہ ما جو ہے نا مبتدا کیوں نہیں بن رہا؟ یہ کیا ہے استفہام؟ دیکھیں نا، ما میں عموم ہے، یعنی ما ایک قسم کا نکرہ ہے. ما میں عموم نہیں جی جی ہے. تو یعنی یہ جو ما ہے نا، یہ ما موصولہ نہیں ہے، جی جی استفہام ہے نا یہ تو. استفہام ہے. تو یہ بن گیا نکرہ. ہاں جو نکرہ ہوتا ہے، تو جو نکرہ نکرہ ہوتا مبتدا ہے نہیں بنتا اس کو. وہ تو بن ہی نہیں سکتا خبر، وہ تو جی مبتدا تو بن ہی نہیں سکتا. جی اس لیے اس کو بنائیں گے، خبر مقدم بنائیں گے. سر اس لیے سر جیسے، لیکن مفتی صاحب کی بک میں انہوں نے پھر تھوڑا ان کا اور پوائنٹ ہوگا نا، اس طرح انہوں نے کیا ہوگا، جیسے مسمو کا تو انہوں نے ہاں ما استفہام برائے مبتدا، اور اسم اور کاف ضمیر مضاف الیہ مل کر خبر. نہیں، یہ بھی غلط ہے. کیوں مسمو کا کیوں غلط ہے؟ پوچھیے آپ مجھ سے کہ ما جو ہے نا عام ہے، اسموں کا مضاف الیہ مل ہاں کر وہ معرفہ، مبتدا بن سکتا ہے. جی وہ معرفہ بن گیا وہ معرفہ بن گیا. ما تو عموم ہے، کیونکہ وہ جی ضمیر کے ساتھ آ رہا ہے، مضاف الیہ کے ساتھ، تو معرفہ کی حیثیت میں آ جاتا ہے وہ. آ جاتا ہے وہ. اچھا تو اب اس کا جواب کیا بنے گا؟ اس کا جواب بنے گا اسمی عبداللہ یا اسمی جی زیدن ہم کریں گے. تو اب جی اسمی زیدن کیا ہو جائے گا؟ اسمی بن جائے گا مبتدا، زیدن اس کی بن جائے گی خبر. یہاں پر ما جو ہے نا خبر مقدم، اسم کا مبتدا مؤخر. او ٹھیک ہے سر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. ہیں؟ جی جی سر. ہاں. ایسے اچھا اب یہاں پر دیکھیں ما فی ہے میں آ گیا. تو اب یہاں پر ہم کیا بنائیں اس کو؟ چلیں یہ بتائیں، یہاں پر ما کو ہم کیا بنائیں گے؟ ہی معافی ہی. یہاں پر یہ جو ما ہے نا، ما فی ہے لبن میں، ہم نے دیکھا فی ہے لبن، یہاں پر مبتدا مؤخر ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ جی جی یہ جو فی ہے نا، یہ جو ہے نا کسی ثابتن کے متعلق ہوگا، اور ہاں ثابتن یہ تو کیا تیار ہوتا ہے؟ ہوتی صیغہ صفت ہے، صیغہ جی صفت ہے. سیرا تو سے خبر بنے گی. بنے گی، مبتدا نہیں بنے جی گی. ہم پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا نا، ہم پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ جب آپ نے اوپر ما نہیں بنا، اوپر ما کو مبتدا نہیں بنایا، تو یہاں پر مبتدا کیوں بنا رہے ہیں؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ چونکہ صیغہ صفت کے سیرا سے مقابلے. خبر بنے گی. جی وہ ہاں مبتدا نہیں بن سکتی. جی ہاں. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی سر. اب ترکیب کریں ذرا ما ہاذا کی، تو آگے چلتے ہیں پھر ہم. سر ایک منٹ. ہوں جی اقرا بہن، آپ کو کچھ سمجھ میں آئی بات؟ جی سر جی سر اچھا آپ ماں کی کلاس بچے تو موجود نہیں ہیں زیادہ؟ جی ہاں عبدالرحمان سے. یہ سر یہ چھوٹی کہاں سا رہی ہے، ایک منٹ اس کو میں چھوڑ کے آتی ہوں امی ہاں کے ٹھیک ہے، پاس. ٹھیک. جی سر یہاں ماں جو ہے اسم استفہام حبر مقدم ہو جائے گا. جی ہاں. جی اور حاذا یہ اسم اشارہ ہاں مبتدا مؤخر. ہاں تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ حبریہ. آگے ہاذا کوب ان کی بھی ترکیب کریں. تو یہ حاذا اسم اشارہ ہاں مبتدا، ہاں اور کوبن اس کی خبر بن جائے گی. ہاں. تو دیکھو اب یہاں پر مبتدا خبر یہ مل کر صحیح ہے. ہاں آپ کو پتا ہے کہ صحیح. جو سوالی لفظ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے. جی ہاں جی بولیے. جی سر. ہاں آگے چلیں. ما ابھی فی ہے لفظ، ما فی ہے ما حرف استفہام جو ہے مبتدا. مبتدا. جی
ہاں اور فی حرف جار، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر ثابتن کے متعلق ظرف ہاں جی مستقر، یہ ثابتن اپنے اسم الفاعل ہوا ضمیر فاعل، تو یہ شب جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر خبر ہو جائے خبر خبر ہو جائے گی ہاں خبر تو ہاں مبتدا خبر اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، تو ایسے ہی فی ہی خبر مقدم ہو جائے گی، جار ہاں مجرور مل کر ثابت ان کے متعلق ہو کر ہاں یہ شیب جملہ اسمیہ ہو کر خبر مقدم ہو جائے گی، اور لبن یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا. جی اور آگے حل و بارد. اب یہاں پر جو ایسے وہ حروف استفہام کے جو اسم نہیں ہیں ان کو پھر ہم کہیں گے حل لا محل لہا من الاعراب. حل لا محل لہا من الاعراب یعنی اس کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہوا کو مبتدا بنائیں گے، بارد ان کو اس کی خبر بنا دیں گے، بات ختم ہو جائے گی. جی بولیے. سر اس کو کیا بولوں؟ حل لا حروف محل، استفہام، لا مانے نہیں، محل لا مانے محل جگہ، لہا محلہ، مانے اس کے لیے، من الاعراب یعنی اعراب کی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے کیونکہ جو حروف غیر عاملہ ہے. جی حل لا لا محل محل لہا من الاعراب، الاعراب اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حل لا محل لا لا الاعراب، لا محل لہا لا من الاعراب. لا لا محل، لا مانے لا، میم ہا لام، محل لہا من الاعراب، لا محل لہا من الاعراب. جی بولیے. لا حل لا نہیں، حل کو نہیں یہ بولنا پہلے. اس طرح دیکھیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی، ایک منٹ. یہ اس طرح آپ بولیں گے، یہ دیکھیں، یہ اس طرح بولیں گے آپ. یہ دیکھیں، یہ ہے جی، یہ اس طرح لا، ٹھیک ہے جی، جی محل محل لہا لہا، جی من الاعراب. کیا لا محل لہا من الاعراب کیا بولیں گے آپ؟ لا محل لہا من الاعراب، اعراب. دوبارہ کہیں. لا محل لہا من الاعراب، دوبارہ زبان پر تاکہ چڑھ جائے آپ کے. لا محل لہا من الاعراب، تو اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نہیں اس میں محل کی جگہ اعراب میں، اس کے لیے، اس کی، اس کے اس لیے کے کوئی لیے جگہ لہا، نہیں ہے اس اعراب کے میں. لیے نہیں سمجھے بات؟ لہا، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے من الاعراب، اعراب میں، اعراب سے. اس کے اب اب لیے اب کوئی بات جگہ سمجھ آ گئی. نہیں ہے اعراب میں. جی ہاں تو اب جو حل لا محل لہا من الاعراب بن گیا. جی جی تو تو ہوگا حل بن جائے گا حل مبتدا، حرف، جی ہوا مبتدا، اور باردن اس کی یہ اس خبر. کی خبر، ہاں تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ ہو جائے گا سر. ہاں انشائیہ ہو جائے گا. یہ ہاں سارے انشائیہ ہیں، اوپر جی والے جتنے ہیں یہ انشائیہ سارے ہو جائے. انشائیہ ہیں. جی دوبارہ ذرا کریں اس کی. حل و باردن. ہاں حل جو ہے لا محل لہا من الاعراب، ہوا ہاں مبتدا، ہاں بارد خبر، ہاں مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ. ہاں ٹھیک ہو گیا نا. ابھی سمجھ میں آئے گی بات؟ جی آگے چلیں، آگے چلیں. جی نعم ہوا باردن. جی اس کی اچھا، کرے ترکیب. کدھر یہی نام؟ جی نام سر یہ بھی ہاں ہاں حروف ہاں استفہام میں آئے گا نا؟ نہیں یہ استفہام میں یہ نہیں ہے تو لیکن اس پہ غیر عاملہ میں ہے. حروف غیر عاملہ میں، حروف غیر عاملہ کی جہاں حروف غیر عاملہ جہاں پر بھی آ جائیں تو وہاں پر آپ نے بغیر کسی کو پوچھے آپ نے یہ کہہ دینا ہے لا محل لہا من الاعراب. اوکے. ہاں تو نعم لا محل لہا من الاعراب، اور ہاں ہوا یہ مبتدا، باردن اس کی خبر، مبتدا ہاں خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ انشائیہ. ہاں جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا تو پھر اسمیہ خبریہ نہیں بنے انشائیہ، گا. جی ہاں آگے. اسمیہ انشائیہ. جی ما ما ہذه. ہذہ، یہاں پھر وہ ما خبر مقدم آ جائے گی سر. ہاں بالکل حروف بالکل. استفہام خبر مقدم، ہاں حاضہ یہ مونس کا اشارہ ہے نا، ہاں تو جی ہاں جی یہ مبتدا مؤخر، اس کا جی اشارہ واحد مونس اور مبتدا مؤخر، جی جی اور یہ مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ
اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور حاضی ہی یہ اسم اشارہ مبتدا اور سیارتن یہ خبر، ہاں اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. آگے چلیں. حل جو ہے پھر آ گیا لا محل لہا من الاعراب، اور ہاں ہیا یہ مونس واحد مونس کا اشارہ نہیں، نہیں، اشارہ ضمیر نہیں ہے، یہ ضمیر مرفوع منفصل ضمیر مبتدا. ضمیر آ گئی جی، ہاں ضمیر مرفوع منفصل جی، مبتدا. یہ مبتدا جی، ہاں اور جدیدتون اس کی خبر. ہاں یہ مونس کا ہے، مونس کا. جی اور جی یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ جملہ اسمیہ انشائیہ. اور ہاں لا، یہ لا آ گیا لا محل لہا من الاعراب، ہاں ہاں یہ مبتدا. جی. اور لیست نہیں ہے، لیسا سر یہ تو فعل لیست ناقص میں، آ جائے گا، ہاں لیست میں ہے یا ضمیر اس کا اسم اور بنے گا. ہیا ضمیر اس کا اسم. اور ہاں بے جدیدتن جو بے ہے نا یہ متعلق ہو جدیدتن جائے گا یہ متعلق ثابتتن ہو کے. جائے گا جی، ثابتہ. ثابتتن کے ہاں جی، اور ثابتتن کے متعلق ہو کر یہ شیب جملہ ہو کر یہ خبر بن جائے گی لیسا کی. پھر ہاں لیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ ہیا مبتدا کی خبر. پھر ہاں ہیا شاباش. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. ہاں ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. آگے چلیں. معافی یا دیکھا جی. فی یدی اچھا قلم. جی سر، ماں یہاں بھی خبر مقدم نہیں سر، یہاں یہاں پر بھی ماں مبتدا بن جائے گا، کیونکہ ہاں فی یدی کا جو آ رہا ہے فی حرف جار یدی کا یہ مضاف الیہ ہو کر مجرور، ہاں جی تو جار مجرور مل کر یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ بن جائے گی خبر. ہاں خبر تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور ہاں جی فی حرف جار یدی یہ بھی مضاف الیہ ہو کر مجرور، جار مجرور مل کر یہ خبر مقدم، اور ہاں قلم یہ مبتدا مؤخر. نہیں. تو ہاں ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں قلم مبتدا مؤخر، تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. خبریہ. یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہیں. یہ ادھر والے جو ادھر جی والے ہیں سمجھ نا، آ گئی. یہ جملہ انشائیہ ہیں. سمجھ جی میں سمجھ بات. آ گئی، کیونکہ وہ ہاں پورے پورے جملے صحیح آ رہے ہیں، جواب میں آ رہے ہیں. ہاں آگے ما حاضی. ماں یہاں بھی خبر مقدم آ جائے گی کہ شاباش. حروف استفہام خبر مقدم حاضی ہی یہ مونس واحد مونس کا اشارہ، اس میں یہ اشارہ مبتدا مؤخر. یہ مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. ہاں اور حاضی صبورۃ. حاضی یہ اسم اشارہ مبتدا، اور سبوراتن یہ خبر. اسم اشارہ اپنی خبر سے مل کر اسم سوری مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں ما لونھا. لونھا اس کا رنگ. ماں سر یہاں ماں خبر آئے مقدم. گا حروف استفہام خبر مقدم. لونھا یہ مضاف الیہ ہو کر یہ مبتدا مؤخر. ہاں مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. شاباش. لونھا یہ لونھا مبتدا ہو جائے گا نا، مضاف کیونکہ اضافہ مل کر مضاف الیہ ہو کر مبتدا، اور اسودو یہ افعلو کے وزن پر اسم تفضیل، تو یہ بن جائے گی خبر. تو شاباش. یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں مسمو کا. اب مسمو کا اس میں استفہام یہ خبر مقدم، اور اسم کا یہ مضاف الیہ ہو کر مبتدا اسمو کا مؤخر. ہوتا ہے، اسمو کا نہیں ہوتا. مسمو کا جب. اسمو جی، ہاں اسمو کا ہوں اسمو کا مضاف الیہ ہو کر جو مبتدا مؤخر. تو ہوں مبتدا مؤخر خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ. شاباش. اسمی تو اسمی یہ ہے مضاف الیہ ہو کر مبتدا جی، ہاں اور عبداللہ یہ مضاف الیہ ہو کر اس کی خبر. ہاں تو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں جی. فی ای فصل انت. جی سر، فی حرف جار ہاں ای سر یہ مضاف بنتا ہے، ہاں مضاف اور تو مضاف حرف مل کر. مضاف مل کر یہ بن جائیں گے جار کا مجرور. پھر ہاں جار مجرور مل کر خبر مقدم، اور ہاں انت مبتدا مؤخر. ہاں، جی اور انا یہاں مبتدا، مبتدا. اور ہاں فی الفصلی یہ جار الفصل الاولی یہ موصوف صفت ہو کر مجرور.
پھر فی جار مجرور سے مل کر یہ ثابت ان کے متعلق ہو کر یہ شب جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بن رہی ہے انا مبتدا کی، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو رہی۔ جی